السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبصرہ پوائنٹ کی ہفتہ روزہ عالمی خبروں کے بلیٹن میں آپ کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ غزہ میں خودکش طیاروں کا استعمال، قابض اسرائیلی افسران نے کیا اعتراف۔ سوڈان میں فلسطینی تحریک حماس کی تمام اثاثے ضبط، کمپنیوں اور افراد کے اکاؤنٹس منجمد۔ یورپی یونین کی فلسطین کی مدد بند، فلسطینی حکومت بینک سے مدد لینے پر مجبور۔ اب خبروں کی تفصیل۔ قابض صہیونی افسران نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے غزہ کی پٹی کے اندر حالیہ کارروائیوں میں، خاص طور پر پچھلے مئی میں غزہ پر حالیہ جارحیت میں کوارڈ کیپٹر خودکش طیارے کا استعمال کیا تھا۔ عبرانی 13 چینل کی ایک رپورٹ کے مطابق ان طیاروں نے غزہ پر بھاری اڑانیں بھریں اور خودکش حملے کیے۔ ان میں سے کچھ فلسطینی گروپوں سے تعلق رکھنے والے راکٹ لانچروں کے مراکز پر کیے گئے۔ ان میں سے بعض خودکش ڈرون مزاحمتی مراکز کے اندر گر کر پھٹے تھے۔ فلسطین میں جانی یا مالی نقصان کی توثیق نہیں ہو سکی ہے۔ سوڈان میں حکام نے اپنی سرزمین پر فلسطینی تحریک حماس کے تمام اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ اس تحریک کو فنڈز کی منتقلی روک دی ہے اور اس کے لیے کام کرنے والی کمپنیوں اور افراد کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے ہیں۔ حکام نے سوڈان کی سرزمین پر غزہ کی حکمراں حماس کے تمام اثاثے ضبط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے فلسطینی اتھارٹی کے لیے مالی امداد بالکل ختم ہو گئی ہے۔ کئی دہائیوں میں پہلی بار یہ نوبت آئی ہے۔ اس صورتحال نے فلسطینی حکومت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بینکوں کا سہارا لے۔ اس کے علاوہ حکومتی اخراجات کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی تاسیس کے بعد سے یورپی یونین اس کا سب سے بڑا مدد کنندہ رہا ہے۔ تاہم پہلی بار ہے کہ یورپی یونین نے $15 کروڑ سے زیادہ کی اپنی سالانہ ادائیگی سے انکار کر دیا ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریف کی سوشل سروسز اور رضاکارانہ امور کی جانب سے معذوری سے دوچار افراد کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے مسجد حرام کے داخلی راستوں پر علامات کے ذریعے ٹیگ مختص کیے جا رہے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد ہجوم کے موقع پر خصوصی افراد کی آمد و رفت میں کسی قسم کا خلل پیدا ہونے سے روکنا ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معذور افراد کے لیے یہ ٹیگ نہ صرف مسجد حرام کے داخلی راستوں پر مختص کیے گئے ہیں بلکہ مسجد حرام کے صحن میں بھی خصوصی افراد کے لیے جگہوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تقریباً 80% فلسطینی چاہتے ہیں کہ صدر محمود عباس استعفیٰ دے دیں، جس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ سیکورٹی فورسز کی حراست میں ایک کارکن کی ہلاکت اور مظاہروں میں کریک ڈاؤن پر غم و غصہ بڑے پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق نئی رائے شماری میں پتہ چلا ہے کہ محمود عباس کے حریف حماس کی حمایت زیادہ ہے۔ مئی میں غزہ میں 11 روز تک جاری رہنے والی جنگ میں فلسطینی اسرائیل کے خلاف حماس کو فاتح قرار دے رہے تھے، جبکہ مغرب کی حمایت رکھنے والے محمود عباس کو دیوار سے لگایا گیا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاض کی ایک جیل میں قید اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سابق مندوب ڈاکٹر محمد الخضری اور ان کی بیٹی انجینئر ہانی الخضر کو رہا کریں۔ تنظیم نے محمد الخضری اور دیگر قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک آن لائن مہم کا آغاز کیا۔ عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر محمد الخضری کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انجینئر ہانی الخضری کو بھی بغیر کسی ثبوت کے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں میں یہودی آباد کاری روکنے کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کیے جائیں۔ اطلاعات کے مطابق حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کا غرب اردن میں یہودی کالونیوں میں معابد کے قیام کا منصوبہ غرب اردن میں یہودی پروگرام کو توسیع دینے کا واضح اور سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ فلسطینی قوم کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ دشمن کی آباد کاری روکنے کے لیے تمام وسائل استعمال کریں۔ سعودی عرب کی ایک عدالت نے ایک قتل کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مقتول کے لواحقین کی طرف سے قاتل کو معاف کرنے کی درخواست منظور کر لی۔
سعودی عرب کے مقامی اخبارات کے مطابق اس کیس میں مقتول کے لواحقین نے قاتل کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ 1.5 سال کے دوران طائف میں مقتول کے نام سے ایک مسجد تعمیر کر کے اور اسے مکمل کرنے کے بعد وزارت مذہبی امور کے حوالے کر دے گا۔ طالبان کے بانی رہنما اور امور جیل خانہ جات کے وزیر ملا نور الدین ترابی نے کہا ہے کہ طالبان کی ماضی کی حکومت کی طرح اس مرتبہ بھی ملک میں سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے جیسی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک انٹرویو کے دوران ملا ترابی نے کہا کہ اس مرتبہ طالبان کی حکومت میں ججز مقدمات کی سماعت کریں گے جن میں خواتین بھی شامل ہوں گی۔ البتہ افغانستان میں ہم اسلام کی پیروی کریں گے اور اپنے قوانین قرآن کے مطابق بنائیں گے۔ مدینہ منورہ کے شہر میں پولیس نے ایک محلے میں فائرنگ کرنے والی لڑکی اور ایک نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان حسین القحطانی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو فوٹیج میں ایک لڑکی مدینہ منورہ کے ایک رہائشی محلے میں فائرنگ کرتی نظر آ رہی ہے۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی انہیں تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ عالمی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ خدا حافظ۔